کیا کوئی اپنی شادی کی سالگرہ پر یا برتھ ڈے پر دعوت کرے تو کیا اس دعوت میں شریک ہونا چاہیے یا پھر منع کر دینا چاہیے؟ اور پھر منع کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جھگڑے کا بھی خدشہ ہوتا ہے بس ہوگا. منع کر دینا چاہیے. طریقہ یہ ہوگا کہ ہم نہیں آ سکتے. ٹھیک، طریقہ یہ ہوگا کہ ہم نہیں آ سکتے، منع کر دینا چاہیے. اگلا سوال ہے محمد ذاکر صاحب کا. ایک شخص کے پاس مولوی جتنا علم تو ہے لیکن وہ سرٹیفائڈ مولوی ہے نہیں، تو کیا اس کو مولانا کہہ سکتے؟ بس علم اگر ہے تو کہہ دیں مولانا، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. ٹھیک، جزاک اللہ، بہت شکریہ. حافظ غفور صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں، امام صاحب نماز فجر لاؤڈ اسپیکر میں پڑھا رہے ہیں، جو دور تک سنائی دیتی ہے آواز ان کی. مسبوق کو پتہ ہے کہ امام صاحب پہلی یا دوسری رکعت میں ہیں یا اس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا، ان دونوں صورتوں میں سنت پڑھنی چاہیے یا جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے؟ بس اگر وہ کنفیوز ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری، تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ جماعت کی نماز کو اہمیت دی جائے، کیونکہ اگر دوسری رکعت ہوئی تو جماعت بالکل رہ جائے گی. جماعت چونکہ واجب ہے تو اس کو بچانا زیادہ اہم ہے. بہت بہت شکریہ. شیراز مقصود صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں، جب میراث تقسیم کی جاتی ہے سب تو بیٹی کہتی ہے کہ میں اپنا حصہ نہیں لیتی ہوں، اپنے بھائیوں کو دیتی ہوں، حالانکہ ابھی وہ اپنے اس حصے کی مالک نہیں ہوئی ہے. کیا تقسیم کرنے سے پہلے عورت کا اس طرح سے کہنا جائز ہے، بخش دینا دوسرے؟ ایک تو فقہی مسئلہ ہے، اگر عورت اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے گی تو اس میں پھر مسئلہ یہ ہے کہ ایسی چیز جو قابل تقسیم ہو، یعنی جیسے ایک چھوٹا سا گھر ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے جی 2 حصوں میں، تو ایسی چیز میں جب کوئی بھی اپنا حصہ چھوڑتا ہے تو جب تک وہ سامنے والے پہ کا قبضہ نہیں ہو جاتا اور وہ اس کو آپ باقاعدہ ایسے یعنی ایک پارٹیشن کر کے الگ نہیں کر دیتے تو اس وقت تک وہ ہبہ تام نہیں ہوتا. تو ایسے زبانی کہنے سے کچھ بھی ہوگا نہیں. یعنی اس کو کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو تقسیم کے بعد قابل انتفاع ہے، مشاع چیز ہو، یعنی کیونکہ وراثت تو مشاع ہی ہوتی ہے. مشاع کا مطلب ہوتا ہے کہ سب ہر جز میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. تو اس حصے کو جب تک ڈیوائڈ کر کے اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، قبضہ نہیں کیا جائے گا، تو اس وقت تک ہبہ مکمل نہیں ہوگا. صرف زبانی کلامی کہنے سے نہیں ہوتا. یعنی اگر عورت کہہ بھی دیتی ہے کہ میں نے یہ پیسے آپ کو ہبہ کر دیا، یہ گفٹ، تو نہیں ہوگا. اور جو چیز ایسی ہے جو تقسیم ہو ہی نہیں سکتی تو اس میں زبانی کلامی سے بھی ہبہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. اگر کبھی ایسی صورت درپیش ہو تو علماء سے پوچھا جائے کہ یہ بہن نے جو کہا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے حصہ، تو کس چیز میں بہن کا یہ یعنی حصے سے دستبردار مانی جائے گی، کس چیز میں مانی نہیں جائے گی. یہ تو ایک فقہی مسئلہ میں نے بتایا. دوسرا مسئلہ یہ کہ بہنیں جو عام طور پر کہہ دیتی ہیں حصہ نہیں چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، مسلمان کا مال دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. یعنی صرف زبانی کہہ دینا کافی نہیں ہے. اسی وجہ سے قرآن میں آتا ہے نا کہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، دل کی خوشی سے کوئی اپنا حصہ معاف کرنا چاہے تو دل کی خوشی بار بار قرآن کہہ رہا ہے مالی معاملات میں. إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ، اللہ فرماتے تجارت ہو لیکن دل کی خوشی سے ہو، دل کی رضا سے ہو. تو معاملات میں زبان کافی نہیں ہے، آپ کو دل کی خوشی بھی ہونے کا اطمینان ہونا ضروری ہے. ہاں عام حالات میں تو ہم دل جھانک کے نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہاں پر ہمیں غالب یہی ہے کہ وہ بھائیوں سے مروت میں آئی ہوئی ہے، اور ہمارے عرف میں بہنوں کا بھائیوں سے وراثت مانگنا معیوب سمجھا جاتا ہے. تو جیسے عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ معاف کر دیتی ہیں لیکن وہ اوپر سے ہوتا ہے. تو اس لیے اخلاقی طور پر بھائیوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ بہن کی ہینڈ اوور کریں وراثت کو، جب اس کے قبضے میں آ جائے پھر وہ اگر اپنا حصہ دینا چاہے تو جس کو چاہے دے دیں. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. اور غلام مصطفیٰ صاحب مانسہرہ سے پوچھتے ہیں سوال. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اب مرنے کے بعد رشتہ داروں کی روحیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. مجھے وہ سوال یاد آ رہا ہے کہ ہر جمعرات کو روح گھر میں آتی ہے، وہ کیلنڈر والا. تو پلیز اس پہ اسی طرح کا کوئی جواب نہیں. ہاں، موت کے بعد روحیں آپس میں ملتی ہیں، حدیث سے بات ثابت ہے. کئی صحابہ کے واقعات ہیں صحیح سند سے ثابت ہیں کہ مرتے ہوئے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ الان سوف نلقى اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کے ساتھیوں سے اور اپنے ساتھیوں سے ملیں گے. تو نیک روحوں کا تو بہرحال یہ بات ثابت ہے کہ جب ان کی موت واقع ہوتی ہے تو وہاں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. جن کو عذاب میں ہیں ان کے بارے میں کوئی یعنی نصوص خاموش ہیں. نصوص خاموش ہے. بہت شکریہ. محمد جمیل صاحب پوچھتے ہیں کیا موت کا کوئی وقت مقرر ہے؟ قرآن مجید میں اس کے متعلق کوئی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ تو قرآن میں جگہ جگہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت کا وقت آئے گا تو نہ ایک سیکنڈ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ نے ہر ایک کی موت کا وقت متعین کیا ہوا ہے، اس سے نہ پہلے مریں گے نہ اس کے بعد مر سکتے ہیں.